سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج بڑے ایمان اور بھروسے سے یہاں پر موجود ہیں تاکہ روزوں کے دوران چوتھے اتوار کی لتوریہ کا حصہ بنے۔ آج کی کلام لتوریہ ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور اسی پیار کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رحم میں انسانوں کے پاس آتا ہے۔ عزیز و عبادت کے شروع میں ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ان پاک رسموں کو ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز اپنے سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر خدا، تجھ تعجب انگیز طریقے سے اپنے کلمہ کے ذریعے انسانی ذات کو بحال کرتا ہے، اپنی مسیحی قوم کو سرگرم محبت اور پرجوش ایمان عنایت کر تاکہ وہ کامل شوق سے پاشکا کی عید منانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی بحالانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ پہلی تلاوت دوسرا اعبار 36 باب 14 سے 16 اور 19 سے 23 آیات تک۔ آج کی پہلی تلاوت اعبار کی دوسری کتاب سے لی گئی ہے، جس میں ہم بابل کے اسیری کی واپسی کے بارے میں جانیں گے۔ ان دنوں کاہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کی تمام مکروہات کے مطابق بے وفائی کرنے میں بڑھ گئے اور خداوند کے گھر کو جو اس نے یروشلم میں مقدس کیا تھا ناپاک کیا۔ تو خداوند ان کی باپ دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کی زبان سے بھیجتا رہا، صبح سویرے ہی بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا۔ پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں پر ٹھٹھا کیا اور اس کے کلام کی حقارت کی اور اس کے نبیوں پر ہنسے، یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنی قوم پر بھڑکا اور کوئی چارہ نہ رہا، اور خدا کے گھر کو جلا دیا گیا اور یروشلم کی دیوار کو گرا دیا گیا اور اس کے سارے محلوں کو آگ سے جلا دیا گیا اور اس کی سب قیمتی چیزیں تالیف کی گئیں، اور جو تلوار سے بچ گئے ان کو خداوند نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ کلدانیوں کے بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے، جب تک کہ فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خداوند کا کلام جو ارمیا نبی کی زبان سے کہا گیا تھا پورا ہو، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ ویرانی کے تمام دنوں میں اس نے سبت منایا، جب تک کہ 70 برس پورے نہ ہوئے۔ مگر شاہ فارس کورش کے پہلے سال میں خداوند کی روح نے اس کے دل کو ابھارا، تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس کورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر یہودا کے یروشلم میں بناؤں، بس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے ریاض کا جماعتی جواب
اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے. اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے. ہم بابل کی نہروں پر بیٹھے اور سیہون کو یاد کر کے روئے. وہاں بھیت کے درختوں سے ہم نے اپنی بربتیں لٹکا دی. جماعتی ثواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے. وہاں ہمیں اسیر کرنے والوں نے کہا کہ گاؤ، اور ہمارے ستانے والوں نے کہا کہ خوشی مناؤ. اور انہوں نے کہا کہ سیہون کے گیتوں میں سے کوئی ہمیں سناؤ. جماعتی ثواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے. ہم اجنبی ملک میں خداوند کا گیت کیوں کر گائیں؟ اے یروشلم، اگر میں تجھے فراموش کر دوں تو میرا داہنا ہاتھ بھی فراموش کر دیا جائے. جماعتی ثواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے. اگر میں تجھے یاد نہ رکھوں، اگر میں یروشلم کو اپنی ہر خوشی پر ترجیح نہ دوں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے. جماعتی ثواب: اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چمٹ جائے. دوسری تلاوت افسر کے نام پر اس کا دوسرا باب 4 سے 10 آیات ہے. آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالس سود فرماتے ہیں: خدا کا رحم اور پیار ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اے بھائیو، خدا نے جو رحم دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس سے اس نے ہم کو پیار کیا ہے، ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے. اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائیں. کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے، اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جن کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اس کا تیسرا باب 14 سے 21 آیات تک. اس وقت یسوع نے نکودیمس سے کہا: جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہ لایا. اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے. کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا. ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمایاں ہو، مگر
مگر وہ جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تاکہ اس کے کام نمایاں ہوں، کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہ موقع ہوگا کہ دوران عبادت ہم اعتراف کا ساکرامنٹ بھی حاصل کریں۔ انتظامیہ نے انتظام کیا ہے تاکہ اس طرف کمرے میں اعتراف کے لیے آپ جا سکتے ہیں۔ آج الطار پر آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کیا تبدیلی ہے؟ کس کلر کا ہے؟ پنک کلر کا ہے، گلابی کلر کا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ آج کیا بات ہے، ہم توبہ تبدیلی پشیمانی پرپل کلر استعمال کر رہے ہیں اور ایک دم ہی جو ہے آج انتظامیہ نے جو ہے ایسا انتظام کیا کہ پنک جو ہے لگا دیا گیا۔ شاید وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ چلو پرپل بھی لگاتے ہیں، گرین بھی لگا رہے ہیں، گولڈن بھی لگا رہے ہیں، سلور بھی لگا رہے ہیں، تو آج چلو تھوڑا تبدیل کرتے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، مگر کلیسیا جو رنگوں سے بھری کلیسیا ہے، رنگ علامتیں ترجمانی کرتے ہیں اور ہر چیز کی علامت ہے اس سینچری پر موجود۔ چاہے ہم ایک گلی کے اندر چرچ لگا کر بیٹھے ہیں، مگر جو بھی علامتیں لگی ہوئی ہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت کا مطلب موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے شادی بیاہ پہ لال پنک کپڑے پہنتے ہیں اور کس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ وہ خوشی اور شادمانی کا رنگ جو ہے قرار دیا جاتا ہے۔ تو آج کلیسیا کیوں روزوں کے دوران کلیسیا کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ایک ایسے کلر کا استعمال کرے جو ہٹ کے تمام موسم سے ہٹ کر ہے، لطوریہ موسم سے، پنک یعنی شادمانی کا۔ اور یہ ایک دفعہ اور بھی یہ رنگ استعمال ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کب استعمال ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آمد کے تیسرے اتوار۔ وقت بھی پرپل ہم کلر لگا رہے ہیں، مگر ہم تیسرے اتوار شادمانی کا اتوار جب مناتے تو الطار اور چیزیبل کا کلر جو ہے وہ پنک ہوتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے ان روزوں کے ایام میں کہ ہم بالکل ہی پاشکا کے نزدیک پہنچے اور خداوند یسوع مسیح ہم سب کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے۔ یہ شادمانی ہماری، یسوع تو ایک دفعہ صلیب پر جو ہے مصلوب ہوتا ہے، مگر مصلوب ہوا، مگر کلیسیا اس بات کی خوشی کو شادمانی میں تبدیل کرتے ہوئے روزوں کے چوتھے اتوار اس کلر کا استعمال کرتی ہے، جس بات کی دلیل ہے کہ ہم پاشکا کے بہت نزدیک آ چکے ہیں اور ہم اس یسوع کے پیچھے چلتے ہیں جو ہم سب کا فدیہ دینے والا ہے، جو ہم سب کے لیے قربان ہونے والا ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کی نجات کے لیے پیش کرنے والا ہے، اذیتناک دردناک موت برداشت کرنے والا ہے، صلیب پر قبر پر موت پر فتح پا کر تیسرے دن جو ہے زندگی اور بقا ہم سب کے لیے حاصل کرنے کو ہے۔ ہم آج کا لطوریہ کلر اس حوالے سے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اتوار کو ہم یاد رکھیں خدا کے رحم اور خدا کے پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن خدا کا خاص پیار اور خدا کا رحم اپنی زندگی میں ہم محسوس کرتے اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے لوگوں کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ خدا لمحہ بلمحہ انسان کی بیماری میں، انسان کی کمزوری میں، انسان کی لاچاری میں خدا انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل غلامی سے، جلا وطنی سے واپس آتی ہے، اس وقت ان دنوں میں کاہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کے تمام مقروعات کے مطابق دفاعی کرنے میں بڑھ گئے اور خداوند کے گھر کو جو اس نے یروشلم میں مقدس کیا، ناپاک کیا، تو خداوند ان کے باپ دادا کا خدا اپنے پیغمبروں کی زبان سے دیکھتا رہا، صبح سویرے ہی بھیجا، کیونکہ وہ اپنی قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا، پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹا کیا اور اس کے کلام کی حقارت کی۔ خدا کے لوگوں کو بھی جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھا گیا
خدا کے کلام کو رد کیا گیا اور خدا کے گھر کو بھی انہوں نے ناپاک کیا اور خدا کے گھر کو جلا دیا اور یروشلم کی دیواروں کو گرا دیا اور اس کے سارے محل کو آگ سے جلا دیا اور اس کی سب قیمتی چیزیں طلب کی۔ یہ ہیکل کو جلانے کے بعد جو ہے سلسلہ جو تلوار سے بچ گیا ان کے لیے خدا نے بابل میں جلا وطن کیا، جہاں وہ کلدانیوں کے بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے۔ یہ ان کی پستی تھی جب وہ غلامی میں چلے گئے، جب تک کہ فارس کے سلطنت شروع نہ ہوئی، تاکہ خدا ان کا کلام جو ان میں نبی کے زبان سے کہا گیا پورا ہو، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ ویرانوں کے تمام دنوں میں اس نے سبت بنایا، جب تک کہ 70 برس تک پورے نہ ہوئے۔ مگر شاہ فارس کو پورش کے پہلے سال میں خداوند کی روح نے اس کے دل کو ابھارا، تو اس نے اپنے تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس پورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے لیے گھر یہودا کا گھر یروشلم میں بناؤں۔ کتنی بڑی بات کہ خدا اس بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ وہ خدا کا گھر بنائے۔ بس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے۔ یاد رکھیں کس طرح خدا نے پستی میں بھی اپنے لوگوں کو یاد رکھا اور اپنے لوگوں کو چھوڑا نہیں، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ فکر کرتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اعتراف کے لیے ہم قبر میں اس طرف جا سکتے ہیں۔ اور آج کا زبور جس میں جماعتی جواب ہمارا ہے، اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو سے چپک جائے۔ یاد رکھیں زبور نویس کیوں یہ بات کرتا ہے۔ زبور نویس بتانا چاہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور کبھی بھی خدا نے مجھے نہیں چھوڑا۔ جو خدا کا کام ہے خدا نے بڑے احسن واضح اور جامع طور پر پورا کیا ہے، اور پھر جو میرا کام ہے اس کی بندگی کرنا، اس کو یاد رکھنا، جو انسان کا بنیادی کام ہے۔ اگر اسے بھول جائے، اس کی تمجید نہ کرے، اس کے نام کو جلال نہ دے، تو پھر وہ سزا بھی اپنے لیے خود ہی تجویز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری زبان میرے تالو سے کیا ہو، چپک جائے۔ یہ بڑی بات ہے کہ جب ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر خدا کا کلام ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، خدا کا کلام ہمارے خاندانوں کا حصہ نہیں ہے، خدا کا کلام ہماری زندگی، خاندانی، اجتماعی زندگی، شخصی زندگی کا حصہ نہیں ہے، تو زبور نویس کہتا ہے کہ میری زبان میرے تالو سے چمک جائے کہ میں نے اپنے خدا کو یاد نہیں کیا۔ اور پھر اسی طرح بہت سی باتیں جو ہے زبور نویس فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے خدا کو یاد نہیں کرتا تو میرے ساتھ یہ ہو۔ آج کے دن دوسری تلاوت میں پالوس رسول فرماتا ہے، اے بھائیو، خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے جس سے اس نے ہم کو پیار کیا، ہم کو جو گناہ کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا ہے۔ پالوس رسول یہ بڑی بشارت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اس کے مار کھانے سے، اس کے کوڑے کھانے سے زندگی پا چکے ہیں، اور جس طرح وہ زندہ ہوا ہے ہم بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حدود دولت دکھائے، کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلے سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہ تو خدا کی بخشش ہے اور اعمال سے بھی نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہے اور مسیح یسوع میں نیک اعمال کے واسطے پیدا کیے گئے، جن کو خدا نے پہلے ہی سے تیار کیا کہ ہم ان پر چلے۔ یاد رکھیں پالوس رسول اس بات پر فخر کرتا ہے کہ یسوع نے ہم گناہ گاروں کے لیے اپنی جان کا فدیہ پیش کیا۔ آج کے انجیل مقدس میں جس میں خدا نے اپنے بیٹا دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے، اس بات پر غور کرتی ہے۔ یوحنا کی تحریر
باقی اناجیل سے قدرے مختلف ہے۔ وہ یسوع کے جلال کو ظاہر کرتی ہے کہ یسوع زندگی کا پانی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، راہ حق اور زندگی ہے، قیامت اور زندگی ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل کا خاصہ ہے کہ یہ تمام دوسری 3 اناجیل سے قدرے مختلف تحریر پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ تو آج کے دن ذکر ہے کہ اس وقت یسوع نے نکودیمس سے کہا، جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان میں بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب بنی اسرائیل قوم بیابان میں سفر کرتے ہوئے جاری تھی تو ایک مقام پر ایسے ہوا کہ بہت سے سانپوں نے انہیں گھیرا اور انہیں جو ہے زہر سے مارنا شروع کیا انسانوں کو، اولاد لوگ جو ہے مرنا شروع ہوئے۔ پھر وہ موسیٰ کے پاس آئے کہ کس طرح بچے، تو پھر ایک پیتل کا سانپ بنا کر ان کے سامنے رکھا گیا کہ جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ اور آج در حقیقت پرانے عہد نامے میں جو پیتل کا سانپ بلند کیا گیا وہ یسوع کی پیشن گوئی تھی، یسوع کی نشاندہی تھی کہ اگلے زمانے میں نئے عہد نامے میں یسوع کا بلند کیا جانا اس بات کی دلیل ہوگا کہ جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا۔ اور آج ہمیں یسوع کی صلیب پر فخر ہے، کیونکہ یسوع کی صلیب کے وسیلے سے ہم نے نجات پائی ہے۔ یسوع کی صلیب کے وسیلے سے خدا باپ کی محبت انسانوں پر عیاں ہوئی ہے، وہ انسانوں سے کس قدر پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کی دلیل کہ اس نے اپنا پلوٹا اور اکلوتا بیٹا جو ہے صلیب پر ہم سب کے لیے قربان کیا ہے تاکہ وہ ہم سب کے لیے زندگی پالے۔ آج دیکھیں ہم صلیب سے گھبرائے نہیں۔ بہت سے لوگ صلیب جو ہے گھروں میں لگانا پسند نہیں کرتے، مگر یاد رکھیں ہم کیتھولک مسیح اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ یہ صلیب ہماری فتح کا نشان ہے، اور جیسے ہم صلیب کا نشان کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو یاد رکھیں اپنے آپ کو بھی برکت اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں۔ جب صلیب کا نشان باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے اپنے آپ پر دعا کرتے ہیں تو یاد رکھیں خدا باپ کی برکت بھی ہماری زندگی کے ساتھ ہے، خدا بیٹے اور روح القدس کی برکت بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صلیب یاد رکھیں جو بلند کی گئی پیشن گوئی کے حساب سے پرانے عہد نامے میں جو کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا وہ بچ جاتا تھا۔ اس طرح نئے عہد نامے میں ہم غور کرتے کہ یسوع کی صلیب کی طرف جو دیکھتا ہے وہ بچ جائے گا۔ بغیر یسوع کے وسیلے سے ہم باپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب میں لکھا ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو غور سے جانچنا ہے کہ صلیب سے گھبرانا نہیں ہے، صلیب سے بھاگ نہیں جانا، اور اس کے بعد یہ بھی اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہ ہمیں اپنی خودی کا انکار کر کے اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے جانا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اپنی اپنی صلیب اٹھاتے ہیں، شاید وہ بے روزگاری کی صلیب ہے، شاید وہ بیماری کی صلیب ہے، شاید ہمارے درمیان مشکلات کی صلیب ہے۔ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی چھوٹی بڑی صلیب ہے، اور ہم اس صلیب سے نہ بھاگیں کیونکہ وہ ہمیں خداوند کے قریب لانے کا فضل عطا کرتی ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ خدا کے پیار کی انتہا ہے کہ ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بھی ہے، اکلوتا بھی ہے، اور دنیا کے پیار کی خاطر اس نے دنیا کو یہ بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہم یسوع کی زندگی پاتے ہیں کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں یسوع نے لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے مر بھی جائے تو پھر بھی زندہ رہے گا۔ اس زندگی کا وعدہ خداوند نے ہم سب کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا اس پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ نجات کا الہی منصوبہ جو باپ نے ہم سب کے لیے تیار کیا ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ الہی منصوبہ ہم سب کے لیے، نہ کہ فرد واحد کے لیے، نہ ایک دو کے لیے، بلکہ تمام بنی انسان کے لیے، اور جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا۔ یہ دعوت بھی دی گئی ہے کہ جو یسوع پر ایمان لاتا ہے
उस पर फतवा नहीं होगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका, क्योंकि खुदा के बेटे अकलौते बेटे के नाम पर ईमान ना लाया। और फतवा ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया। अब ये सवाल निशान है कि यीशु नूर है और नूर तारीकी में चमकता है, और यीशु हमसे कहता है कि तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो। और आज ये जिक्र आया है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा प्यार किया। याद रखें, अपनी ज़िंदगी में देखें, यीशु नूर है, और जब हम नूर से प्यार करते हैं तो हमेशा की ज़िंदगी हम सब की निराश है, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से क्या रखता है, दुश्मनी रखता है। इसलिए नूर कौन है, नूर यीशु है, और नूर के नज़दीक नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके काम नुमाया हो जाए, मगर वो जो सदाकत पर अमल करता है नूर के नज़दीक आता है। यीशु हमें अपने नूर में शामिल करना चाहता है। यीशु हमें अपने जलाल में शामिल करना चाहता है। इन रोज़ों के याम में जब हम नूर को हासिल करने की तबो में हैं, हमें इस बात पर गौर करना है, हकीकी नूर यीशु है, बाकी इस दुनिया में कोई नूर का सबब नहीं बन सकता। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे ताकि इस नूर को जो यीशु के वसीले से है हमारे खानदानों में आए, हमारे घरानों में आए, और इन रोज़ों के याम में हम नूर के करीब होते जाएं। मसीह हमारे खुदा उनके वसीले से। आए हम सब खड़े होकर अपने अकीदे का इज़हार करें। रसूलों का अकीदा। और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। ये वक्त है कि अपनी मुनाजात हम अपने खुदा के हजूर पेश करें। दुआ करें अलमगीर कलीसिया के लिए ताकि इन रोज़ों के अयाम में खुदा के रहम और प्यार का तजर्बा कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें सुबह बलोचिस्तान के मुतासरीन के लिए जो तूफ़ानी बारिशों की वजह से शदीद मुतासिर हुए। खुदाए मेहरबान उनकी हर तरह से मदद करें। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें रोज़ों के इन अयाम के लिए जो कि हमें दूसरों की मदद की तलकीन करते हैं, ताकि हम हमेशा दूसरों की मदद करें। अजीज़, इस मकसद के लिए दुआ करते हैं आने वाले मुकद्दसा मरियम के साथ रुखों के प्रोग्राम के लिए जो मोमिन की रूहानी और ईमानी मजबूती के लिए किया जा रहा है। खुदा रहीम हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं आज के इतवार के लिए जो शादमानी का इतवार है। खुदाए मेहरबान आने वाले शादमानी के लिए तैयार करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। बिलखसूस आज के दिन नुमान और सनम के लिए, शहबाज और जहरा के लिए, खुरम और सैमा के लिए, बाबर और एलिज़ाबेथ के लिए। कि प्यारा खुदा इन सबको औलाद की नेमत से नवाजे। अजीज़ों, इस नेक मकसद के लिए दुआ करें। इलाके के तमाम बीमारों को खुदा के हजूर लाते हैं। इमानुएल गुलाम की सेहत के लिए सलमा पत्रस, शमैला नसीम, महमूद सरदार और इस जमात में जितने बीमार मौजूद हैं, प्यारा खुदा उन सबको सेहत और जिंदगी से हमकरार करे। अज़ीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें।
कुर्बानी खुदा का कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम ये हदिये जो हमारी अबदी निजात के वसाइल बनेंगे खुशी के साथ तेरे हुजूर में लाए हैं, और हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू ये अता कर कि हम पूरे एतकाद से इन पाक चीज़ों का एहतराम करें और दुनिया की निजात के लिए यूखरिस्ती इबादत लायक तौर पर अमल में लाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ दियां लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तो जिस्मानी रोज़ों से हमारी बुरी ख्वाहिशों को दबाकर और हमारे ख्यालात को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और जुर्रत अनायत करता है। उसी खुदावंद के वसीला से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम दो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद अर्शों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आगे वाला बड़ा होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आगे वाला बड़ा होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू गुनाह है। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रहनुमाओं को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो से मिन्नत करते हैं उन सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम लोग सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में
کامل عزت اور تعظیم شایان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئیں عزیزو ہم سب مل کر اسی طریقے سے دعا کریں جس طرح خدا یسوع نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا ہم تجھ سے محنت کرتے ہوئے سب اگلیوں سے بچائیں، دلوں میں اسلام کی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کے انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامت اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم ایک دوسرے سے سلام پوچھیں۔ اے خدا کے بڑے جہان کے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے جہان کے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے جہان کے گناہوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ عزیزو یہ ہے خدا کا بندہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اسی کا بدن و خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ مسیح کا بدن، 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 رحیم خداوند خدا تو ہر انسان کو جب وہ اس دنیا میں داخل ہوتا ہے منور کرتا ہے۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو اپنے شاندار فضل سے روشن کر تاکہ ہم ہمیشہ وہی سوچیں جو تجھ عظیم خدا کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول نظر ہو، اور دل کی سچائی کے ساتھ تجھے پیار کریں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت اور فضل آپ سب پر نازل ہمیشہ تک قائم رہے۔ عبادت ہو چکی، سلامتی اور خوشی کے ساتھ جائیں۔ خداوند کا شکر ہو۔